زمین کب روتی ہے جب عورتیں 3 گناہ شوق سے کرتی ہیں۔ یہ گناہ کبھی مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن جب یہی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور حدود کو توڑتا ہے تو زمین بھی اس کے گناہوں پر رونے لگتی ہے۔ خاص طور پر کچھ ایسے گناہ ہیں جو زمین کو لرزا دیتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور فریاد کرنے لگتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ زمین کب روتی ہے، کون سے وہ 3 گناہ ہیں جو عورتیں کرتی ہیں اور جس وجہ سے زمین فریاد کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک زانی مرد اور عورت جب غسل کرتے ہیں تو زمین ان سے کیا کہتی ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں جو ہمیں دنیا و آخرت میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے عقل تو دی ہے لیکن نفسانی خواہشات نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں نفسانی خواہشات دی گئی ہیں لیکن عقل نہیں دیا گیا۔ دنیا میں واحد انسان ہی وہ مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف نفسانی خواہشات عطا فرمائی بلکہ عقل سلیم بھی عطا فرمائی تاکہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل عطا کر کے 2 راستے دے دیے ہیں، ایک راستہ شیطان کا اور دوسرا راستہ رحمان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر نہیں ہلا سکتے۔ واحد انسان ہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حکم کا پابند نہیں بنایا بلکہ اسے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو جنت کا راستہ اختیار کرے یا جہنم کا، چاہے تو وہ رحمان کی راہ پر چلے چاہے شیطان کے راستے پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جتنی عظمت اور جتنا مقام دیا ہے کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام نہیں دیا، لیکن افسوس کہ انسان نے اس دنیا میں جو کارنامے سر انجام دیے وہ کسی اور مخلوق نے نہیں دیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات میں سے کسی نے بھی زمین کو میلا نہیں کیا، لیکن واحد انسان وہ مخلوق ہے جس نے اللہ کی دھرتی پر گناہ کر کے نافرمانیاں کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیا اور اللہ کے آگے فریاد کرنے پر آمادہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو عبادت گزار اور فرما بردار تھا، ایک لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک درخت آیا تو مسافر تھوڑی دیر کے لیے اس کے سائے میں سو گیا۔ جیسے ہی وہ سویا، خواب میں اس نے زمین کو زار قطار روتے دیکھا۔ وہ حیران ہو کر زمین سے پوچھنے لگا کہ آخر کس چیز نے تجھے اتنا رونے پر مجبور کر دیا؟ زمین نے کہا، اپنے راہبر اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام سے جا کر پوچھ لینا کہ میں اتنا زار قطار کیوں رو رہی ہوں۔ وہ شخص فوراً حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ سنتے ہی زار قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی پاک زمین کو ناپاک کر دیا ہے۔ میری قوم کے گناہوں نے زمین کو رونے اور اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میری قوم کا ہر فرد زنا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر دیکھنے والا شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ جب ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ ہوتا ہے اور پھر دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو جنم دیتا ہے تو زمین اللہ کے حضور فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا؟ جو حضرت انسان بن کر آئی تھی وہ کیڑوں سے بھی بدتر نکلی۔ انہوں نے تیری نافرمانیاں کر کے تیری پاک زمین کو میلا کر دیا۔ سامعین مکرم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کیا تم جانتے ہو زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھروں کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔ یہ 3 گناہ زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ زنا کرنا ہے۔
جب ایک مرد اور ایک عورت بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں تو زمین کانپ اٹھتی ہے۔ زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر جاتا ہے تو اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، چیخ کر فریاد کرتی ہے، اے میرے مالک تیرے بندوں کو کیا ہو گیا؟ تو نے انہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، مگر یہ نادان تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ فرمایا، گٹر میں پلنے والے کیڑے میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو زمین کو زانی عورت اور زانی مرد کے جسم سے محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، جب زانی عورت اور زانی مرد غسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی انگلیاں، ان کی زبان، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور دوسری ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا تھا۔ وہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکا ہوا گوشت چھوڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ ایک زانیہ عورت کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا، ریشمی کپڑوں، شراب اور جوئے کو حلال سمجھیں گے۔ دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ عورت جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نکالتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ جیسے ہی دروازے سے باہر قدم رکھتی ہے زمین چیخ اٹھتی ہے۔ او نادان عورت، کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی فرما برداری کا کیا مقام ہے۔ کاش کہ تو جان لیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلنے کی کتنی بڑی سزا ہے تو گھر میں مر جاتی مگر شوہر کی اجازت کے بغیر باہر قدم نہ رکھتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا حرام ہے، پس اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اور کسی شرعی عذر کے بغیر باہر نکلتی ہے تو وہ نافرمان کہلائے گی۔ البتہ بعض شرعی معاملات جیسے مقدس مقامات کی زیارت، گھر والوں سے ملاقات یا حصول علم کے لیے نکلنا جائز ہے، مگر اس صورت میں جب یہ چیز شوہر کے کسی شرعی حق میں رکاوٹ نہ بنے۔ محترم سامعین، تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ عورت جو پاؤں میں گھنگرو باندھ کر غیر محرم مردوں کے سامنے ناچتی ہے، بے حیائی اور بے غیرتی کو فروغ دیتی ہے، گانا بجانا کرتی ہے۔ شریعت میں یہ سب کام حرام ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کریں اور اس کی ہنسی اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناچ گانا دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ یہ تین بدترین گناہ ایسے ہیں جو زمین کو ناپاک کر کے اسے رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جب ایک مرد اور ایک عورت بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں تو زمین کانپ اٹھتی ہے۔ زنا کرنے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزرتا ہوا جسم کے ایک ایک بال کو چھوتا ہوا پیروں سے نیچے زمین پر جاتا ہے تو اس وقت زمین رو کر کہتی ہے، چیخ کر فریاد کرتی ہے، اے میرے مالک تیرے بندوں کو کیا ہو گیا؟ تو نے انہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، مگر یہ نادان تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ فرمایا، گٹر میں پلنے والے کیڑوں میں اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی بدبو زمین کو زانی عورت اور زانی مرد کے جسم سے محسوس ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جب زانی عورت اور زانی مرد غسل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے جسم کا ایک ایک بال ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی انگلیاں، ان کی زبان، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک روایت میں ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور دوسری ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا تھا۔ وہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکا ہوا گوشت چھوڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت فرمایا،
یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس حلال اور پاکیزہ عورتیں موجود تھیں، مگر وہ ایک زانیہ عورت کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں یہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا، ریشمی کپڑوں، شراب اور جوئے کو حلال سمجھیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔